انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ مل جل کر زندگی گزاریں گے تو زندگی کے اندر جو موڑ آئیں گے، جو پریشانیاں آئیں گی، ان سے کیسے نمٹنا ہے، ان کو کیسے حل کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تمہاری زندگی خوشگوار کیسے گزر سکتی ہے، اسلام نے یہ سارے طریقے اہل اسلام کو بتلائے ہیں۔ تو جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارے گا، ایک دوسرے کے رابطے میں آئے گا، ایک دوسرے سے اس کو تعلق رکھنا ہوگا، تو ایک دوسرے کے حقوق اس پر عائد اور لازم ہوں گے۔ ہر انسان کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے حقوق بیان کیے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کی جائے، ہر ایک کے حق کو ادا کیا جائے، تو انسان کی زندگی بڑی خوشگوار گزرتی ہے۔ آج کل ہمارا معاشرہ یہ مغربی تہذیب سے متاثر ہو گیا۔ ہم مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ انگریزوں کے کلچر میں، ان کی تہذیب میں بہت اچھی زندگی ہے، اور زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کا طریقہ بہت اچھا ہے۔ حالانکہ آج کے مبصرین، آج کے محققین اس بات سے بہت پریشان ہیں کہ مغرب کا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ ہم مسلمان اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ وہاں پر نہ بڑے کے حق کا کچھ پتہ ہے، نہ چھوٹے کے حق کا پتہ ہے، باپ کو باپ کے حقوق کا پتہ نہیں، بیٹے کو بیٹے ہونے کا حق کا پتہ نہیں۔ غرض ہے کہ ان کی زندگی جانوروں جیسی زندگی ہو چکی ہے۔ حالانکہ اسلام نے ہر ایک کے حق کو متعین کیا ہے کہ اس کا کیا حق ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ بڑے کے لیے ارشاد ہے کہ وہ چھوٹوں پر رحم کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، اور چھوٹوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی تعظیم کریں، ان کا ادب کریں، پاس اور لحاظ رکھیں۔ تو آپ سوچئے کہ اگر بڑے لوگ چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بن جائیں، ان سے پیار محبت سے پیش آنے والے بن جائیں، اور چھوٹے حضرات بڑوں کا ادب اور احترام کرنے والے بن جائیں، ان کی عزت کا پاس لحاظ رکھنے والے بن جائیں، تو غور کیجئے کہ معاشرہ کیسا ہوگا۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ انسان کی معاشرتی زندگی اس وقت تک درست نہیں گزر سکتی جب تک کہ انسان ایک دوسرے کے حق کا پاس اور لحاظ نہیں رکھے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسلمانوں کو بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ ہر انسان دوسرے کے حق کو پورا کرنے کی ہر دم کوشش کرے، اپنے حق پر توجہ نہ رکھے کہ میرے حق دوسرے ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اس بات پر زیادہ فوکس اور توجہ ہونی چاہیے کہ میں دوسروں کے حقوق ادا کر پا رہا ہوں یا نہیں۔ اگر اس بات پر توجہ رہے گی تو انسان اپنی زندگی کو بڑی خوشگوار گزار سکتا ہے۔ اور جب ہر انسان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ میرے ذمے جو دوسرے کے حقوق ہیں پورے ہو رہے ہیں یا نہیں، وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، تو ہر ایک کے حقوق پورے ہو جائیں گے، ہر ایک کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ جب سب کو فکر ہوگی تو سب ادا کرنے والے بنیں گے، اور جب حقوق ادا کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حقوق العباد کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، یعنی دین کی خاطر لڑتا ہوا مارا جائے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے مارا جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کا ہر گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن جو دوسروں کا حق اس کے ذمے ہے، قرض ہے،
دین ہے اس کے ذمے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے شہادت کا مقام اتنا بڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کا حساب قیامت میں سب سے پہلے لیں گے اور سب سے پہلے اس کو جنت میں داخل کریں گے، لیکن اگر اس کے ذمے بھی کسی کا حق ہے کسی انسان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ایسے ہی بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن میں آج ہم ملوث ہیں اور ان کی طرف یہ بھی توجہ نہیں جاتی کہ یہ گناہ کی چیز ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیبت کرنے والے کے گناہ کو اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ غیبت آج کل عام ہو چکی ہے، اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی کے اندر فلاں برائی ہے، اس کو بیان کر دیا تو کیا حرج ہے، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کسی نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، اتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مجلس کے اندر غیبت سے بچنے کی تاکید فرمائی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر اس انسان کے اندر وہ گناہ و برائی موجود ہے، اگر ہم بیان کر دیں تو کیا حرج ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ برائی ہے، وہ گناہ ہے، تبھی تو یہ غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں جو تم بیان کرتے ہو، پھر تو وہ بہتان اور الزام ہو جائے گا۔ تو اگر کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہے، اس کے اندر کوئی خرابی ہے، تو اس کو دوسروں کے سامنے ہرگز نہ بیان کیا جائے، بلکہ اگر ہو سکے تنہائی میں ماحول کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو تنہائی میں سمجھایا جائے کہ بھائی تیرے اندر یہ برائی ہے، اس کو درست کر لو۔ ایک مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کے اندر اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کو وقت اور ماحول کا لحاظ رکھتے ہوئے، ہر ماحول میں نہیں سمجھانا، ایسا نہیں کہ بات کرنے کا موقع مناسب نہیں اور آپ بات کرنے لگے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ موقع اور محل کی مناسبت سے وہ بات بتلائی جائے۔ یہ ہر انسان پر، ہر مسلمان پر ایک دوسرے بھائی کا حق ہے۔ اسی طرح ایک گناہ آج کل یہ عام ہو گیا کہ ماں باپ کی نافرمانی عام ہو گئی ہے۔ بیٹا جیسا ہی ذرا سا بڑا ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو بیٹیاں بھی جہاں ذرا سی بڑی ہوتی ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس میں ایک غلطی والدین کی بھی ہے کہ والدین آج کل اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہی نہیں، ان کو یہ بتلاتے ہی نہیں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ جب ان کو یہ معلوم نہیں کہ میرا باپ، میری ماں، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، تو اس کا ادب، اس کا احترام کیسے کرے گا؟ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بتلائیں کہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ تو یہ گناہ آج کل عام ہو گیا، نوجوان خاص طور سے اس گناہ کے اندر ملوث ہیں، عموماً اس گناہ کے اندر نوجوان ملوث ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام نہیں کرتے، ان کا کہنا نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی کا جو گناہ ہے اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کا جو وبال ہے وہ مرنے سے پہلے دنیا ہی کے اندر اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ یہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ مرنے کے بعد آخرت میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کا عذاب اس پر مسلط کرتے ہیں، اور یہ معاشرے کے اندر ظاہر اور باہر ہے۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہو اس کی اولاد اس کو ستاتی ہے۔ تو اس لیے اس گناہ سے نوجوان حضرات اپنے آپ کو بچائیں، اپنے والدین کی قدر کریں۔ جب تک والدین ہیں تو انسان بڑی آزادانہ زندگی گزارتا ہے،
وہ والدین کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن انسان کو اپنے اوپر ایک پہرے دار جیسا اور ایک اس کی حفاظت کرنے والا اس کو محسوس ہوتا ہے، اس لیے اپنے والدین کی بڑی قدر کریں۔ ویسے تو گناہ ایک بہت خطرناک چیز ہے، ہر گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے، لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں انسان کو ان سے ہر دم بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بتاؤ کہ مفلس، دیوالیہ اور غریب ترین انسان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم تو مفلس اس انسان کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، وہ ہماری نظر میں مفلس ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس اور تنگ دست اور دیوالیہ وہ ہے کہ جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے، بہت سارے صدقات اور بہت ساری مقبول دعائیں لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی کو ناحق ستایا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، تو یہ جتنے حقوق والے ہیں یہ سب اللہ کے دربار میں آئیں گے اور اپنے حق کے بقدر اس کی نیکیوں میں سے حصہ لیتے رہیں گے۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور حق والوں کے حقوق پورے نہیں ہوئے تو جو ان کے گناہ ہوں گے، حق والوں کے گناہ ہوں گے، وہ ان سے لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ جب اس کے پاس سے نیکیاں ختم ہو گئی اور گناہ اپنے کے ساتھ دوسروں کے بھی آ گئے تو اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اتنا خطرناک یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت ساری حدیثوں کے اندر اس کی تاکید فرمائی ہے۔